کا شکر ہے کہ آج کی یہ نشست اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضری کے لیے منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری یاسر صاحب اویسی اور مسجد کے منتظمین حاجی صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمایا۔ مجھ سے قبل علامہ صاحب خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے، اللہ ان کے علم و فضل میں برکات عطا فرمائے۔ استاذ العلماء قبلہ علامہ غلام مصطفیٰ صاحب اویسی، حضرت صاحبزادہ حکیم نصیر احمد صاحب چشتی اویسی اور دیگر علماء جلوہ گر ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس نشست کو قبول فرما لے۔ جس بندے کا دل مسجد میں لگنا شروع ہو جائے، سمجھو اس کی حاضری لگنی شروع ہو گئی۔ مسجد میں دل لگنا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جس بندے کا رب سے تعلق دیکھنا ہو، اس کا مصلی کے ساتھ تعلق دیکھو۔ آپ اپنے اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں، اللہ سے کتنی آپ کو محبت ہے، جتنا آپ سکون کے ساتھ مصلی پہ بیٹھتے ہیں نا، وہی درجہ ہے۔ انسان باطن سے روشن تب ہوتا ہے جب اس کی کیفیت مسجد میں مصلی پہ آنسو آ جائیں، رب سے مانگنا آ جائے۔ آپ کی نماز کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ یعنی کتنے فیصد آپ کی نماز قبول ہے؟ جتنا آپ کی دعا میں سکون ہے۔ آپ سکون کے ساتھ گڑ گڑا کر اور بے خود ہو کر، بے خبر ہو کر آپ دعا مانگ رہے ہیں، سمجھو آپ معراج والی نماز کی طرف جا رہے ہیں۔ نماز ہے، نماز جنازہ ہے، دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ اصل میں اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سرکار پاک نے دیکھیں سیرت طیبہ میں حضور نے بے شمار دعائیں، بے شمار دعائیں، کوئی موقع سرکار کا ایسا نہیں جس میں حضور نے دعا نہیں سکھائی۔ اب کبھی وہ دعائیں پڑھیں حدیث میں کہ سرکار کا لباس پہنتے وقت دعا، کھانا کھاتے وقت دعا، کھانے کے بعد دعا، سوتے وقت دعا، اٹھتے وقت دعا، رات کو ویسے ہی جاگ آ گئی ہے پھر بھی دعا۔ اس سے کیا سبق ملا؟ اس سے سبق یہ ملا، یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق ہو، ایسا تعلق ہو کہ وہ کسی وقت بھی رب سے غافل نہ ہو، التجا کرتا رہے، مانگتا رہے، اپنے رب سے عرض و نیاز کرتا رہے۔ آج
جن چیزوں سے ہماری غفلت ہے اور جو ہم تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں اور جن چیزوں سے ہم دور ہو رہے ہیں، ان چیزوں میں ایک دعا بھی ہے۔ اب نماز پڑھتے ہیں، دعا بس اس طرح مانگتے ہیں کہ ایک رسمی چیز ہے۔ 2 گھنٹے محفل کریں گے، دعا ٹائم اکے ہوئے ہوں گے، دعا میں یا لنگر تقسیم کریں گے یا بس کچھ بھاگ جائیں گے، کچھ چلے جائیں گے۔ سونیوں، ابھی تو لینے کا ٹائم آیا ہے، ابھی تو مانگنے کا ٹائم آیا ہے، ابھی تو جھولیاں بھرنے کا ٹائم آیا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ جب بندہ اپنے رب سے ایسے دعا مانگتا ہے نا، ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر جب اپنے رب سے عرض کرتا ہے تو اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ ہائے ہائے، ہاتھ پھیرنے میں ایک راز ہے کہ اللہ جو تو نے دیا سر آنکھوں، کبھی غور کیا ہے؟ میں راضی، جو تو نے دیا پھر بھی راضی ہوں، جو نہیں دیا۔ اچھا، یہ تھوڑا کچھ دیا ہے کہ اپنے دربار میں مانگنے کی توفیق دے دی ہے۔ یہ چھوٹی دولت ہے، ہاں جی، کہ اپنے گھر بلا لیا، اپنے دربار میں، اپنی بارگاہ میں دستے طلب دراز کرنے کا موقع دے دیا ہے جی۔ تو کہتا ہے اللہ جو تو نے دیا میں راضی ہوں، میری سر آنکھوں پہ۔ آپ کہتے ہیں نا عام طور پر بھی، پتہ ہے آپ کو، جو کوئی بزرگ دے یا کوئی عام طور پر تو آپ کہتے ہیں جی سر آنکھوں پر ہے۔ تو بندہ رب سے مانگ کر یہ عرض کر رہا ہوتا ہے اللہ میں تجھ سے راضی، تو نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا ہی فضل کیا۔ علماء بیٹھے ہیں، جب بندہ رب سے مانگتا ہے نا تو بعض دفعہ تو رب فوراً دے دیتا ہے، بعض دفعہ تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، بعض دفعہ دیتے ہی نہیں۔ پوچھو علماء سے، حدیث شریف میں آیا ہے فوراً دے دیا تو سبحان اللہ، ہاں جی فوراً، اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہوتا ہے چل چل جا جا لے جاندہ ہو، جا لے 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 لے۔ اور جن کو دیر سے دیتا ہے ان کی دعائیں پسند کرتا ہے۔ ہم نے ایک بزرگوں کے بارے میں سنا کہ ایک بزرگ نا داتا صاحب قرآن شریف بڑا سونا پڑھتے تھے، بڑا سونا قرآن شریف پڑھتے تھے، تو وہ پڑھتے رہے تو ایک دن دل میں خیال آیا کہ داتا صاحب کی زیارت نہیں ہوئی۔ ہاں جی، موج میں آگے نا داتا صاحب کی زیارت نہ ہوئی، دعا کی زیارت تو ہو جائے۔ کافی دن پھر پڑھتے رہے نا، زیارت ہوئی تو تھوڑے جلالی بھی تھے، اٹھے کہنے لگے چھوڑو جی، داتا صاحب ناراض ہیں یار، ناراض ہیں۔ اللہ اکبر، اٹھے آگے چلے، آگے جو بزرگ تھے کہنے لگے بے جو میں ہی داتا صاحب ہاں، آفت جی تھوڑا قرآن اتنا سونا لگتا، میرا دل کرتا پڑھتا ہی رہو، پڑھتا ہی رہو۔ آپ غور کریں، توفیق دعا کی آپ کو مل رہی ہے، سمجھو آپ کو مل رہا ہے۔ مقصد ملنا ضروری نہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری سوچ کمزور ہے،
ہمارا ویژن کمزور ہے، ہمارا زاویہ تھوڑا ہے، ہم بہت تھوڑے پہ راضی ہو جاتے ہیں. ہاں جی، ہم بہت تھوڑا مانگتے ہیں، ہماری نظر دور نہیں دیکھ سکتی، ہماری سوچ محدود ہے. لیکن ہمارا رب وہ ہے جو ہمیں بھی جانتا ہے، ہماری نسلوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں کے خیال بھی جانتا ہے. ہاں جی، تو دیر اگر دعا میں ہو تو صوفیاء نے لکھا ہے کیا بات ہے. حالانکہ یہ الٹ بات ہو گئی نا، یہ تو الٹ بات ہو گئی، لیکن اللہ اسے پسند کر رہا ہوتا ہے، پسند کر رہا ہوتا ہے. مانگ دیر. اچھا میں ایک مثال دے دیتا ہوں. اب ماشاءاللہ بڑے محبت والے لوگ بیٹھے ہیں. جب دیر ہوتی ہے نا تو اس میں اندھیر نہیں ہوتی، اور یہ جو دیر سے دینا ہوتا ہے یہ اصل میں محبت کی ایک صورت ہے. کیا ہے؟ ایک محبت کی صورت ہے. اور وہ محبت کی صورت کیا ہے؟ محبت کی صورت یہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے جی، وہ چابی مانگ رہا جی، ابا جی گڈی دی چابی دیو، موٹر سائیکل کی چابی دے دیں، فیکٹری کی چابی دے دیں. ایک ہے، گاڑی اچھی ہے اس سے، موٹر سائیکل اس سے اچھا ہے، فیکٹری اس سے اچھی ہے. نہیں دیتے پھر نہیں. گاڑی، موٹر سائیکل، فیکٹری اسی کی تو ہے، لیکن دے کیوں نہیں رہے؟ ابھی وقت نہیں آیا. ہون دیتا نا تو کھلوڈر ہو جائے گا. ہاں جی، ابھی یہ خراب ہو جائے گا، اس کی صحبت خراب ہو جائے گی، عیاش ہو جائے گا، برے رستے پہ چل پڑے گا. تو باپ دے نہیں رہا کہ یہ بھی محبت سے، اس کی بہتری کے لیے، کہ ابھی وقت. رب سے جب بندہ مانگتا ہے نا تو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. اللہ دیر کر رہا ہوتا ہے کہ ہے تو اسی کے لیے، دینا بھی اسی کے لیے، لیکن ابھی وقت، ابھی اس کا جو ہے وقت نہیں ہے. یہ جو مانگ رہا ہے نا، یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بوتل مجھے مل جائے، لیکن میں بوتل نہیں، میں تو اسے ڈالے دوں گا، لیکن ابھی وقت، ابھی اس کا وقت نہیں ہے. تو جو دیر ہوتی ہے نا، تو میں اکثر سنگیوں کی تربیت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیر سے پریشانی نہیں ہونا چاہیے جی، پریشان نہ ہوا کریں. آج چلو میں ایک چھوٹی سی مثال قرآن شریف سے دے دیتا ہوں آپ کی تسلی اور تشفی ہے. ایک اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، سبحان اللہ، جلیل القدر نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ. ہائے 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 ہائے. ویسے نا سب انبیاء سے میرا پیار ہے، لیکن یہ ہے کہ قدرتی مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ پیار. کوئی یہ روحانی راز ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے سلسلہ میں بھی، اویسیہ میں بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خاص شفقت، خاص شفقت، تعلق باللہ کے لیے آپ کی نگاہ بہت کام کرتی ہے، اور ہر کوئی محتاج ہے. خلیل اللہ، اللہ کی دوستی. دوستوں سے دوستی کر لی جائے تو راہیں کھل جاتی. جہاں دوست جاتے ہیں ساتھ جوتے اٹھانے والا بھی ساتھ بیٹھ جاتا ہے. ہاں جی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. کتنی دعا مانگی؟ بولو. دعا مانگی. اور دعا کب مانگی، پوری کب ہوئی؟ دو چیزیں تھیں نا، اولاد ہی کوئی نہیں تھی. اولاد مانگی، یا اللہ جھولی بھر دے. اور پھر موسم بھی گزر گیا ہے، 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، مانگنا نہیں چھوڑا. پتہ چلا کہ مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو.
مانگنا چھوڑنا نہیں ہے۔ آج ہم 1 سال دعا مانگتے ہیں، 2 سال مانگتے ہیں، اور بالخصوص یہ جو اولاد والے ساتھی ہیں یہ تو 5 سال کے بعد ہاں جی ٹیری ٹا دینی، فون نہیں لبنا۔ 10-12 سال کا بندہ میں نے اکثر مایوس دیکھے ہیں، اولاد جن کے ہاں نہیں ہوتی نا، وہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ کوئی پہلی زمانے کی بات نہیں کر رہا، اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ 30 سال کے بعد بھی اللہ نے جھولیاں بھری۔ کتنے لوگ ہمارے پاس مٹھائی لے کے آئے ہیں 28 سال 25 سال 21 سال، یہ نہیں کہ کوئی ہماری دعا سے نہیں، بس انہیں یہ محسوس ہوا کہ آپ کی دعا ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ جی نہریاں والا شریف والے، اب فرمایا کرتے تھے کام وہ خود ہی کر دیتا ہے، بس نام اپنے بندے کا کر دیتا ہے۔ کام خود ہی کرتا ہے، نام اس کا کر دیا، اچھا کیونکہ پیارا ہے نا اس کو عزت دے دی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ کے لیے، اللہ والوں کے لیے، ہاں جی عزت، ہاں جی دیتا وہ خود ہی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اس رستے سے اس رستے سے اس رستے سے اس رستے سے، ہاں جی لیکن اہل اللہ نے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا، رب کی طرف ہی بلایا۔ جو سچا بندہ ہے نا ہاں اپنی طرف نہیں بلائے گا۔ خواجہ صاحب جندر شریف والے اللہ اکبر، ہزاروی صاحب فرماتے ہیں ایک بندہ آپ کے پاس آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ حضور میرا بیٹا بیمار ہے اور جواب ہو گیا ہے۔ فرمایا اتھوں جواب آیا کہ اتھوں؟ ہاں جی اتھوں ہویا ہے؟ حضور اتھوں ہی ہویا ہے، اتھوں نہیں ہویا، تہاڈا ترلا لین آیا کہ آپ جیسے لوگ جب جواب دیتے ہیں اس جواب میں تسلی ہوتی، تسلی والے جواب ہوتے ہیں، ہاں جی اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بیلی نماز پڑھنا ہے؟ آج کسی سے پوچھو نماز پڑھتے ہو نا، دعا کرانے آئے، بڑا عجیب سا محسوس کرتا ہے، اے بھائی عجیب سا، کیونکہ پتہ نہیں کیڑا سوال کر دیتا ہے، ہاں جی آپ نے فرمایا نماز پڑھتے ہو؟ مایوسی والا جواب دیا، پریشانی والی جواب دیا۔ فرمایا تم جا کے نماز پڑھو، شروع کرو، آج نیت کر لو، اور گھر جا کے نماز پڑھ کے دعا کرنا، تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مانگنا گڑ گڑا کے ہے، مانگنا رو کے مانگنا ہے، اور مانگنا اس طرح ہے ہاں جی جیسے مانگنے کا حق، ہاں جی اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا بندہ وہ آنکھیں مانگ رہا ہے سرکار سے، تو 2-4 دن دیکھا بھی ادھر کچھ نہیں بنیا، آپ نے فرمایا نوروں لے آؤ، ادھر لے آؤ، لے آؤ ادھر سے، کی منگنا ہے؟ اکھاں جی، تو فرمایا کل تیریاں اکھاں نہ ہوئیاں تو تیرا سر بھی نہیں ہونا، ہے تیریاں اکھاں نہ ہوئیاں سر بھی نہیں ہونا۔ لو ہون تو پہ گئی گل، اب اس نے اندر سے مانگنا شروع کیا، واللہ آنسو جاری ہو گئے، ہن تو خیر کوئی نہیں تھے، عمر تو بچا بھی کنے سکنا ہے تو بچنا بھی کوئی نہیں، تو منڈی لے جانی ہے، اللہ 10 منٹ نہیں لگے آنکھیں روشن، فرمایا تو پہلا منگے ہی نہیں، تو جھوٹا ہے، منگے آنتے تے دیر تھے لگ دی، دیر لگتی نہیں، مانگو تو صحیح نا۔ حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک بندہ ایک بزرگوں کے پاس اچھا جانور چرا رہا تھا، تو جوان تھا، تو جانور چراتے چراتے بزرگوں کے پاس سے گزرا، تو کہنے لگا حضور میں رب کو ملنا چاہتا ہوں، تو فرمایا اے ہون مل لے، کوئی دیر لگنی ہے، اب مل لو۔ اللہ اکبر، جو ساتھی ساتھ بیٹھے تھے وہ حیران ہوئے، اسیں تے 10 سال ہو گئے، اسی تے راواں چ بیٹھے ہیں،
اللہ اکبر جی ہونی مل نہیں جی ہونی ملنا ہے. سامنے تالاب تھا, آپ نے فرمایا اسے بیچ میں پھینکو, کڈے کوئی نہ انہوں, آئے ہائے ہائے انہوں کڈے کوئی نہ, تالاب بڑا گہرا تھا, پھینکو, اللہ ایسے ایسے کیا. ابھی 5 منٹ نہیں گزرے کہ پانی پہ چل کے آ رہا, پانی پہ چل کے آ رہا ہے. اللہ اکبر. شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ بزرگ فرمانے لگے سنا بھی ہو گئی ہے ملاقات؟ جی ہو گئی. تو فرمایا دیر کی نہیں لگ دی ہے؟ عرض کہتی حضور دیر تے کو نہیں لگ دی. آپ نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا تو پھر بتا نا کیسے ملا؟ کہنے لگا جب میں دریا میں آپ نے تالاب میں پھنکوایا نا, میں کہ آج نہیں بچدا, سونیا تو ہی بچانا ہے. تے جلے دلوں میں پکاریا تو میں نے نیڑے ہی نظر آیا. یار اصل میں ہمارے یقین کی کمی ہے نا, ہمیں یقین کی کمی. وہ میں کتنی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, مولا کائنات نے فرمایا وہ بچے جتنا تو یقین رکھنا. جو بچے کو یقین ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچے کو اچھالتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, حالانکہ باپ کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا, اوپر ہوتا ہے, لیکن نیچے آتا خوش ہوتا ہے. اسے رونا چاہیے نہیں, خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ اسے یقین ہے کہ میرا باپ گرنے نہیں دے گا, میرا باپ گرنے نہیں دے گا. فرمایا تجھے کم از کم بچے جتنا بھی بھروسہ نہیں رب پر, تجھے اللہ پر اتنا بھروسہ بھی نہیں. مانگ یقین کے ساتھ رب سے, اور اپنے رب پر بھروسہ کر, اپنے رب پر توکل کر. تو فرمایا دیکھ تیری جھولی بھرتی ہے کہ نہیں. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ یقین کی پختگی کے ساتھ اگر ہم جو کام کریں نا جی, یہ دعا مانگیں, نماز پڑھیں, تو شریعت میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ بندہ یہ نیت کرے اور یقین رکھے کہ یہ مجھے ضرور ملے گا, یہ مجھے ضرور ملے گا, ضرور ملے گا, ضرور ملے گا. اللہ اکبر. ہاں جی, مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مایوس نہیں ہونا چاہیے. 40 سال بھی کسی کو شادی ہو گئی ہے نا, جواب ہو گیا ہے, جواب ہو گیا ہے, جواب ہو گیا. یہ کوئی جواب نہیں, ادھر سے جواب, پھر خیر ہی خیر ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے, بس دستے طلب دراز کرتے رہو. دعا خود ایک عبادت ہے, دعا خود بہت بڑی نیکی ہے. تو عبادت کو تو نہیں چھوڑتے نا, ہاں جی, مانگنا نہ چھوڑو. اللہ اکبر. آج ہمیں کیوں وقت پڑے ہوئے ہیں, کوئی چوڑوں کے پاس جا رہا ہے, کوئی رافضیوں کے پاس جا رہا ہے, کوئی خارجیوں کے پاس جا رہا ہے, کوئی کچھ کسی کے پاس کسی کے پاس کسی کے پاس. خدا کی عزت کی قسم, ظاہر ہے کہ اہل اللہ کے پاس جانا منع نہیں ہے, اہل اللہ کے پاس جانا تو ضرور جانا چاہیے, لیکن یہ جو دوسرا طبقہ ہے نا, جس آپ کو سمجھ گیا ساری کہ کدھر کیا ہو رہا ہے نا, آپ اپنے رب پر یقین رکھ کے, بھروسہ رکھ کے آپ اللہ سے دعا مانگنا شروع کریں, اور اپنے محبوبوں کا واسطہ دیں. یا اللہ تجھے تیرے محبوبوں کا واسطہ, ہاں جی, ہاں جی. تو مانگتے رہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی دیر ہو چکی تھی, کتنی دیر ہو چکی, 90 سال. موسم بہار گزر گیا ہے, خزاں ہے, لیکن امید کتنی ہے دوست کو اپنے رب پر, خلیل اللہ ہیں, مانگ رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. 90 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دی. میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں, اسے نصیحت سمجھ لیں. اولاد کے لیے اپنی بیوی سے نفرت نہ کریں کہ اسے اولاد نہیں ہو رہی, اور اولاد کے لیے کبھی طلاق بھی نہ دیں. دوسری شادی کرنا آپ کا حق ہے, تیسری کرنا آپ کا حق ہے, چوتھی شادی آپ کا حق ہے. اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں, عدل کر سکتے ہیں, شریعت پہ عمل کر سکتے ہیں, آپ کا حق. اور اس میں معاشرے کو بھی اپنا ذہن صاف کرنا چاہیے.
آج معاشرے کے اندر یہ برے صغیر میں ہی ہے کہ جو دوسری شادی کر لے ایسا سمجھا کہ اس جتنا تو گناہگار ہی کوئی نہیں. ہاں جی، ویسے زنا کرتا رہے، چبل پنا کرتا رہے، اس معاشرے نے اسے کچھ نہیں کہنا. دوسری شادی کر لیا، حلال کر لیا ہے، اس معاشرے نے تنگ وہ جی نہ دوجی کتی ہے بد دیا پترا. کیا ہو گیا؟ جب شریعت میں اجازت ہے کچھ نہیں، کیا ہے؟ اگر لیکن آپ اس کو بنیاد نہ بنائیں کہ اس سے اولاد نہیں ہو رہی. نہیں، میں نے کئی جوڑے دیکھے ہیں. یہ اگلے دن بھی ہمارے پاس ایک بندہ آیا تھا، تیسری شادی ہے. پہلی سے اس لیے پہلی کو طلاق دی، اولاد نہیں ہوتی تھی. میں کیا دوجی چو ہوئی آ جی نہیں، تیجی چو ہوئی آ. اللہ، یہ بہت آج اس معاشرے کے اندر اتنا ستم ہو رہا ہے، اتنا ستم ہو رہا ہے کہ بچی جن کی، اور وہ پرانا ہی دور ہے، سمجھ رہے ہیں، جہالت کی دور ہے جی. ہماری رسمیں ہیں نا، ہاں جی، اور جو زیادتی کی جا رہی ہے، جس طرح جو انداز ہے، کس انداز میں، اللہ وقت بچی جنہیں دے دینی ہے پھر انہیں ایسا لتاڑ دیا رہنا، لتاڑ دیا رہنا، لتاڑ دیا رہنا، لتاڑ دیا رہنا. ہاں جی، اور یہ رسمیں اتنی عجیب سی ہیں. ہاں جی، جب فوت ہو جانا تو کفن بھی اجے پچھلے ہی دینا ہے نا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہندوانہ رسم ہے جی. آپ کبھی غور کیجئے گا، فوتگی ہو گئی ہے، کڑم روٹی دین. کیوں دین بھائی؟ تسی مر گئے ہو، کیوں دین؟ ویسے کوئی بندہ اپنی محبت سے کرتا ہے عجیب سی بات ہے جی. پچھلے روٹی دین، تھوڑے پچھلے بھی مر گئے، تسی مر گئے ہو. یہ عجیب بات، اسے سختی نہ سمجھیں جی. ان رسموں کے گلے کاٹ دیں اور میلاد والے نبی کی سیرت پہ عمل کریں جی. اللہ، میں اگر آپ کو وہ چیزیں ساری بیان کروں، ویسے آپ کو مشورہ دیتا ہوں، حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے اسلامی زندگی، اتنا سی کتاب ہے، ہر گھر میں رکھو، مزہ آئے گا آپ کو. آپ نے حکمت برا علاج کیا ہے امت کا، اور نسخے دیے ہیں. آپ نے جہالت کی انتہا لکھی ہے کہ یہ جہالتیں ہیں، اور پھر اس کا علاج بھی لکھا. کیا نام ہے کتاب کا؟ بولو بولو جی. اے کلاں تے دیگاں گھٹ پکایا کرو تے دسویاں تے، اگر ہو سکے نا اس طرح کی کوئی کتاب بانٹ دی اپنی ماں کے لیے، باپ کے لیے، اس طرح کی ہیں جی. تے کتاباں لے کے تے جا کے اندر نہ رکھ دیا کرو، کتابیں لے کے پڑھا کرو جی، مطالعہ کیا کرو. میں نے تو کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ ہماری یہ جو ختمات ہیں نا، یا جو ہمارا سسٹم ہے، اس کو تھوڑا چینج ہمیں کرنا چاہیے. کہ 10واں ہے، 10 لاکھ خرچ ہو گیا، 8 لاکھ ہو گیا، 4 لاکھ ہو گیا، 5 2 2.5 تے عام نارمل ہے نا. ہاں جی، تے پہلے ہی پوچھنا بڑا ہے چھوٹا ہے. عجیب بات، یہ ہنسنے والی بات، رونے والی میرے بھائیوں بات ہے. بڑا چھوٹا، تو کار ہی رہو، بڑی عجیب بات. میں تو اکثر مشورہ دیتا ہوں. اگلے دن بھی ایک نشست تھی، شاید آپ کے مدرسے کی تھی، تو اس میں نے عرض کیا ہے کہ یہ آپ 10ویں کا جو ختم ہے نا یا ختمات ہے، اس میں برادری کو یا جو مہمان ہیں انہیں کھانا دے، مناسب سا کھانا دے. اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ اپنے قریبی اہل سنت کا جو مدرسہ ہے نا، حافظ صاحب کے پاس جائیں، قاری صاحب کے پاس جائیں، علامہ صاحب کے پاس جائیں کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میرے والد فوت ہو گئے، میرے یہ عزیز فوت ہو گئے، مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے. آپ کے مدرسے کا ماہانہ کتنا خرچہ ہے، آپ کے استادوں کی کتنی تنخواہ ہے، آپ کتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں،
ان سب کا خرچہ کتنا ہے جی؟ اتنا ہے جی، 6 مہینے کا خرچہ میری ماں کی طرف سے۔ آپ کے پاس کتنے یتیم بچے پڑھ رہے ہیں جی؟ میرے پاس، ہمارے پاس جی اتنے ہیں۔ ایک بچے کا کتنا خرچہ ہے جی؟ 15,000 ہے مہینے کا، 16,000 ہے۔ ایک بچہ میرے ذمہ آنے دے، ایک بچے کا میں خرچہ اٹھاؤں گا۔ کیا یہ ہمیں بدلنا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے؟ ہاں جی، ان باتوں سے مجھے پتا ہے سبحان اللہ نہیں نکلتی، یہ باتیں تو گلے میں اڑ جاتی ہیں نا جی۔ ہاں جی، اندر جاتی ہی نہیں۔ ہاں جی، کچھ اندر جائے تو کچھ باہر آئے نا۔ لیکن میں صرف اتنا ترلا آپ کا لوں گا، اپنا رخ قرآن کی طرف کرو، اپنا رخ مدرسوں کی طرف کرو۔ ہاں جی، اور میں علماء سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں، جو سنگی ہمارے پاس آتے ہیں کافی زیادہ علماء محبت والے ہیں۔ ہاں جی، تو میں ان سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ 2 کام آپ ضرور کریں۔ ایک، صبح و شام کے جو بچے ہیں نا فی سبیل اللہ پڑھائیں، اور اگر کوئی وظیفہ لے بھی لیتا وہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہے۔ اے جڑے انتظامیہ لے نا چوکھا جائے نا سے اللہ اکبر، او جی 5,000 دینے، ہم 10,000 دیں، ایڈا بڑا بڑی ماشاءاللہ جو 15,000 امام صاحب نے دینے۔ ہاں جی، تیرے کچن کا کتنا خرچہ ہے؟ تیرے گھر کا کتنا خرچہ ہے؟ دے ہاں بیوی کو 15,000 مہینے کا، لگ پتہ جائے۔ ہاں جی، پانی نیویں پاس ہی آنا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آج تو مدرس کی یا امام مسجد کی تنخواہ کم از کم مہنگائی کے دور میں 40-50,000 روپیہ ہونے چاہیے۔ ماسٹروں کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ ماسٹروں کے دیکھیں الاؤنس کتنے ہیں، کتنی تنخواہیں ہیں۔ تو آپ کے بچے پھر مسجدوں کی طرف تو نہیں آئیں گے، دین کی طرف تو نہیں آئیں گے، آپ کے بچے تو پھر ادھر ہی جائیں گے، بیالوجی پڑھیں گے، سائنس ہی پڑھیں گے۔ ہاں جی، جو آپ امام صاحب کے ساتھ رویہ کرتے ہیں، آپ کی نسلیں کو امام بنیں گی۔ پیچھے ہی پہ جاؤ، پیچھے ہی پہ جاؤ، سوکھا لا جائے پیچھے امام دا کی مطلب ہے پیچھے امام دے پیچھے پہ جاؤ، بس یہی ہے۔ ہائے ہائے، پیچھے امام کے یہ اگر مجھ سے کوئی مطلب پوچھے نا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے پیچھے امام۔ اب قبر تک ہم پیچھے کھڑے ہیں، آپ حق بیان کریں، آپ بولیں، آپ مسجد کی خدمت کریں، میں حاضر ہوں۔ ہاں جی، میں ویخ لینا کیڑا فن کھائیں جڑا مسجد جا کے مداخلت کرتا، مدرسے جا کے کرتا ہے، نبڑ لائیں گے، کیونکہ اسی پیچھے کھلوتے ہیں، اسی کوفی نہیں، اسی حسینی ہیں۔ حسینی نمازی بنو۔ ہاں، امام مسلم کے پیچھے کتنے کھڑے تھے؟ کتنے کھڑے تھے؟ ہاں جی، کتنے کثرت تھی، لیکن پیچھے کتنے رہ گئے؟ جو رہ گئے ہیں ان کی نسل سے بنو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ ہاں جی، نسن پجنلی قوم نہیں نا، پیچھے کھڑے ہونے والے۔ میں ایک جملہ عرض کر دوں، اس کو گھر جا کے سمجھیے گا۔ رب کعبہ کی قسم، خوش قسمت انسان ہے وہ جو تمہیں اپنے رب کے حضور جھکاتا ہے۔ تمہیں رب کے حضور پیش کر رہا ہے، تمہاری نمازیں پیش کر رہا ہے، تمہارا بوجھ کندھوں پہ اٹھا کر اپنے رب سے عرض کر رہا ہے، یا اللہ پوری ٹیری نو ہی بخش دے۔ آج اگر آپ ائمہ مساجد کی قدر کریں گے، علماء کی قدر کریں گے، آپ کی نسلوں میں علماء پیدا ہوں گے، آپ کی نسلوں کا تعلق مسجد سے ہوگا۔ اور اگر آج آپ کا جو رویہ ہے یہ ہوگا تو پھر آنے والا وقت خیر والا نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا بچہ عالم بن جائے گا، میرا بچہ حافظ بن جائے گا، ایسی ہو جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، آگے بیماری پڑی ہوئی ہے۔ ہاں جی،
नात खानों पे पैसे लुटा लुटा के ये कौम रजती कोई नहीं। हाँ जी, तो उलमा बेचारे, अल्लामा साहब तकरीर कर रहे हैं, कोई आलिम बेचारा तकरीर कर रहा है, घंटा जोर रहा है, कुरान और हदीस पढ़ रहा है। हाँ जी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, रवैया बदला नहीं। जो ही नात खान है, मियाँ मोहम्मद साहब दा शेर तो ओ यला मची है जी, तो आपकी नस्ल जो देखेगी वो आलिम नहीं बनेगी। हाँ जी, ये नात खां बनेंगी। आपकी नस्ल फिर उस तरफ नहीं जाएगी। आपकी नस्ल, देखो एक सादा सी मिसाल है, जिस चीज़ की आप कदर करोगे। ये कौन है भाई? ले जाओ वापस, वापस ले जाओ। वीडियो बंद करें। डिमांड ज़्यादा करेंगे ना, मिसाल के तौर पर डिमांड है मार्केट के अंदर सब्ज़ी की डिमांड है, तो मंडी में ज़्यादा चीज़ कौन सी आएगी? जिस चीज़ की आप डिमांड करेंगे, आलू की डिमांड करेंगे तो टमाटर नहीं आएंगे। हाँ, गोभी की डिमांड करेंगे तो खरबूजे नहीं आएंगे ना, सेब की डिमांड करेंगे हाँ जी तो ये नहीं हो सकता गोभी आए। जिस चीज़ की डिमांड आप करेंगे वही चीज़ आपके पास आएगी। आप उलमा की डिमांड रखें, उलमा की कदर करें, आप उलमा को इज़्ज़त दें, उलमा की तौक़ीर करें, अपने इमाम मस्जिद की तौक़ीर करें। आप जब उलमा की इज़्ज़त करेंगे तो मुआशरे में उलमा पैदा हों। और अगर आप नात खानों को प्रमोट करेंगे, नात खानों को आपका रवैया प्रमोट करेगा हाँ जी, तो फिर क्या होगा? तो फिर नात खां ही पैदा होंगे, फिर नात खां ही आएंगे। तो इसलिए औखी है ना हाँ जी, एडी सौखी हाँ जी। अपने नफ्स पे मुशक्क़त डालें हाँ जी। अच्छा यार, आप सोचें कि मुसल्ले रसूल के ये वारिस हैं, उस निस्बत से आप अदब करें, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर यह भी पता चला कि माशाल्लाह मदरसा भी है जी, कुरान शरीफ भी माशाल्लाह हाफिज़ साहब पढ़ाते हैं और माशाल्लाह, और यही असल में इसी रुख पर चलेंगे तो हमारी कामयाबी होगी। जब हम इस रुख की तरफ नहीं चलेंगे ना, ये आज क्यों प्रमोट आपने मार्केट में बाबों को प्रमोट किया ना, फलानी सरकार, छापों वाली सरकार, लिट्टों वाली सरकार, फलानी सरकार, फलानी सरकार, फलानी सरकार। काश तुम शरीयत वाली सरकार को भी प्रमोट करते, कुरान वाली सरकार, सुन्नत वाली सरकार, शरीयत वाली सरकार, नबी और रसूल वाली सरकार। ये बात सही है या नहीं? तो इसलिए हमें अपने मदारस की तरफ, मसाजिद की तरफ रुख करना है। मैं तो इस चीज़ की भी हौसला शिकनी करता हूँ कि चलो एक दो उम्रे के टिकट आपके हो गए हैं, ठीक है, 50 उम्रे दे टिकट, 3-4 मदरसे चल सकते हैं, चल सकते हैं या नहीं चल सकते? चल सकते हैं, मदरसे चल सकते हैं, और कितना हम दीन का काम कर सकते हैं। क्या ख्याल है? ये जो मेरे अंदर दर्द है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि आज हमने कौम को मंगता बना दिया है। लंगर खाना है, खाना देखें पक रही हैं, खिला रहे हैं। थोड़ा महसूस करना, मैं जिस जाविये से बात करने लगा हूँ, मैं लंगर खाने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और लंगर के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप मिसाल के तौर पर रोज़ाना आप 50,000 का लंगर देते हैं, 2-3 देगें देते हैं, 50,000 की बिरयानी है, 3 देगें दी तो कितने की बन गई जी? इतने की कम हो जाए, मिसाल है, 50,000 का आप लंगर देते हैं। ऐसे ही आओ जी बवो दस्तरखान ते बवो तो खाइए वो
اس کا ایک رخ تو بہت اچھا ہے، خدمت خلق بہت اچھا ہے، لیکن ایک رخ کیا ہے؟ نکمہ بنائی ہے وہ ہی نہیں، نکمہ بناؤ ہی نہیں۔ اگے چنگا پلا فکر نال دیہڑی لاندا سی، تو انہاں کھانا دے اگے لب جا۔ اس کا طریقہ کیا؟ میری جو رائے ہے، میری ایک مشورہ سمجھ لیں، میں کہتا ہوں کہ آپ 50,000 کا لنگر دینے کی بجائے آپ ایک سکول کھول لیں ہنر کا، مثال انہیں ہنر سکھائیں، آپ انہیں 1 مہینہ 2 مہینہ ٹریننگ دے کر آپ کسی کو ہنر سکھا دیں، درزی بنا دیں، کپڑے سینے کا ہنر دے دیں، کوئی اور دے دیں، مثال کے طور پر آپ اتنا خرچ کریں نا، تو آپ 6 مہینوں پر اتنا خرچ نہیں ہوگا جتنا آپ لنگر پہ کر رہے ہیں، لیکن واللہ آپ 100 بندہ وہ تیار کر سکتے ہیں جو آپ دوسروں کو کھلایا کرے گا، جو دوسروں کو کھلائے گا بھی، اپنا گھر بھی چلائے گا۔ اب بچاؤ، دیگ افضل ہے یا وہ کام افضل ہے؟ کیا خیال ہے؟ میں تو یہ جو رات کو ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے والد صاحب کے زمانے میں نا جی 100 بندہ زکوٰۃ لیتا تھا، اور لسٹ بنی ہے۔ میں کہا سال کتنے ہو گئے نا؟ جی کہنے لگا جی 35-40 سال ہو گئے۔ میں نے کہا وہی بندے نے وہی کارن، کہنے لگا جی وہی۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایک بندے کو 10 کو نہ زکوٰۃ دیں، ایک کو 2.5 لاکھ دے کر اس کی ریڑھی لگوا دیں۔ سارے مانگنے والے نہیں ہوتے، یا ساروں کا سسٹم ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم اگر انہیں تھوڑا سپورٹ کر دیں، انہیں مہینے کا جو ہم نے 10,000 دینا ہے، ہمیں اکٹھا 2.5 لاکھ دے کر اس کی ریڑھی لگا دیں، اس کا کام چلوا دیں، اب وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں، ایک وقت آئے گا دینے والا بن جائے گا۔ اگر ہماری زکوٰۃ کا نظام ہی ملک میں ٹھیک ہو جائے نا، کہ ہم نے ملک کے اندر زکوٰۃ کا نظام صحیح کر لو، خدا کی قسم کو غریب نہ رہے۔ یہ جو کوٹھیوں میں، بنگلوں میں اور ان لوگوں کی گاڑیوں میں تیل کی صورت میں جا رہا ہے، اور یہ جو وزیر زکوٰۃ کھا رہے ہیں، ہاں جی، یہ جو MNA MP زکوٰۃ کھا رہے ہیں، ہاں جی، یہ تو بیوہ سے بھی زیادہ مسکین ہیں جو زکوٰۃ کھا رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں، الا ماشاء اللہ، آپ کو اندازہ ہی نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں، کہ آپ کے MNA صاحب کتنی زکوٰۃ کھا رہے ہیں، آپ کے MLA صاحب کتنی زکوٰۃ کھا رہے ہیں۔ نظام ہی کوئی نہیں، سسٹم ہی کوئی نہیں۔ اور اگر ہم محلے کا یا ملک کا نظام نہیں ٹھیک کر سکتے، تو ہم اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کی ترتیب بن لیں، 100 بندوں کو زکوٰۃ نہ دیں، 40 کو بھی نہ دیں، 10 کو دے لیں۔ جی میں 50 مدرسے دینا 5-5 ہزار، میں کہا تو ایک مدرسے نو 1 سال دے دے، 5-5 ہزار دی ضرور تو سانے حاضری پرچی پانی ہے، 5 ہزار نل کی بنے گا؟ ہاں جی، ایک مدرسے کو سپورٹ کرو، اس کے سال کا لنگر، سال کا سسٹم چل جائے گا۔ پھر اگر آپ کا دل مانتا ہے اگلے سال اگلے کو کر دو، اگلے سال اگلے کو کر دو، اگلے سال اگلے کو کر دو۔ اپنی اپنی سوچ میں فرق ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے۔ تو اس لیے آپ قوم کو منگتا نہ بنائیں، ہاں جی، لنگر خانے لا کے سارا سلسلہ کر کے آپ قوم کو ہنر دیں، قوم کو ہنر سکھائیں، ان جوانوں کو ہنر سکھائیں، نکمہ نہ بنائیں، انہیں کام والا بنائیں۔ کڑوی بات ہے، لیکن یہ بات اگر آپ گھر جا کے سوچیں آرام کے ساتھ تو انشاءاللہ برکت ہوگی، خیر ہوگی۔ تو اپنے مدارس کی طرف ہاں جی توجہ کریں۔ اور میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آج لوگ لنگر خانے جو ہے نا کھولتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں غریبوں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ مخلوق کی خدمت، مخلوق کی خدمت کا کیا مطلب ہے؟ مخلوق کی ضرورت پوری کرنا، یہی ہے نا۔ مثلا ان کو ضرورت ہے کپڑوں کی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کپڑے دے رہے ہیں، آپ انہیں کھانا دے رہے ہیں، آپ انہیں روٹی دے رہے ہیں کسی بھی شخص کو، لیکن یہ اس کی جسم کی ضرورت پوری کر رہے ہیں،
اصل اس کی ضرورت ہے ہدایت. اصل اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت ہے. یہ مدرسے والے، یہ علماء اتنے بڑے خدمت خلق کے شعبے کو چلا رہے ہیں، تو انہیں کپڑے دے رہا ہے، علماء انہیں ہدایت دے رہے ہیں. مدارس انہیں ہدایت دے رہے ہیں. مدارس وہ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں. لیکن ہم سخی اسے ہی سمجھتے ہیں جو کپڑے دے دے، تو جو علم دے دے، جو ہدایت دے دے، جو قرآن پڑھا دے، جو قرآن سکھا دے، وہ کتنا بڑا سخی بندہ ہے. وہ حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے نا، یہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں. اور فرمایا پھر میرے وارث علماء ہیں. یہ سخاوت ہے. تو اس لیے تربیت کے طور پر میں نے آپ کی بارگاہ میں یہ چند باتیں عرض کر دی ہے کہ ہمارا رخ مدارس کی طرف ہو. اور اب دیکھیں کہ بنیادی سی بات ہے کہ جس ملک کی فوج مضبوط ہوگی وہ ریاست مضبوط ہوگی. اگر فوج کمزور ہے وہ ریاست کمزور ہے. ہاں جی. اور فوج پر اسی لیے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ یہ ڈیفنس کا مسئلہ ہے، ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو آپ کے مسلک کا ڈیفنس، آپ کے مسلک کے بارڈر کے جو چوکیدار فوجی ہیں وہ ان مدرسوں سے تیار ہو رہے ہیں. یہ علماء ہیں، اللہ کی قسم یہ علماء ہیں جو اس بارڈر پر فوجی ہیں. آپ ساری انویسٹمنٹ تو قوالیوں پر کر رہے ہیں، ساری انویسٹمنٹ تو عرسوں پر کر رہے ہیں، چادریں چڑھانے پر کر رہے ہیں، ہاں جی، عمرے کے ٹکٹوں پہ کر رہے ہیں. تو آپ کی فوج ہی اگر کمزور ہے تمہارا مسلک کیسے مضبوط ہوگا؟ تمہارا مسلک بتاؤ نا کیسے مضبوط ہوگا؟ خرچ سنی بر قبور و خانقاہ، خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ. مفتی صاحب نے روتے ہوئے لکھا، فرمایا نجدی کا خرچ کس پر ہے اور سنی کا خرچ کس پر ہے؟ فرمایا سنی کا خرچ سنی بر قبور و خانقاہ. سنی کا خرچ قبروں پر ہے، قوالیوں پر ہے، عرسوں پر ہے، چادروں پر ہے، بھانگڑے پر ہے، ہاں جی، ناچنے پر ہے، خرچ کر رہا ہے. خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ. نجدی کا خرچ علوم پر ہے اور درسگاہوں پر. اگلا بندہ وہ مشین گن لے کے آپ پر حملہ کر رہا ہے اور آپ گلیلیں لے رہے ہیں. اب کیسے مقابلہ کریں گے؟ عرسوں کو ترتیب میں لے کے آؤ جی. اپنی انویسٹمنٹ کی ترجیح دیکھو، ترجیح بنیادوں پر آپ مدرسوں کو رکھو، طلباء پہ خرچ کرو، اپنی فوج تیار کرو. جب آپ کی فوج تیار ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے مسلک کا کوئی بگاڑ کچھ نہیں سکے گا. آپ کے مسلک کو ماشاءاللہ اللہ پاک. اور ویسے بھی معاف کرنا، یہ جو نعت خان ہے نا، نوٹ خور، ان کی بات ہوتی ہے. ویسے تو نعت شریف سبحان اللہ، مچھلی کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں جتنی مومن کو حضور کی تعریف کی ضرورت. لیکن سسٹم خراب ہو گیا ہے نا جی، سسٹم. اللہ اکبر. اس سسٹم کی بات میں کر رہا ہوں، اصلاح کے لیے کر رہا ہوں. آپ کی ذہن سازی کرنی ہے نا جی. ہاں جی، لکھ دے کے منگوانا ہے، ٹکٹ بھی دینی ہے، آن دی بھی دینی ہے، جان دی بھی دینی ہے جی. 40,000 دینا، 50,000 دینا. تے عالم صاحب نو جانے ہاں 3,000 روپے راضی روے. ہاں راضی ہے تیرے تے. تو نعت خاں کو 40-50,000 دیا، اس نے دین کو کیا دیا ہے؟ کیا دیا اس نے؟ تو یہ عالم تو بیچارے تقریر کریں گے، آپ اگر ان کی خدمت کریں گے تو یہ تو کتابیں لیں گے، یہ تو لائبریری بنائیں گے، یہ تو اس انداز میں کام کریں گے، دین کا فائدہ ہوگا. یہ جو آپ کا دیا ہوا ہے اس سے کتابیں آئیں گی، دین کا فائدہ ہوگا اور دین کی ترویج کا سبب بنے گا. جی اس نے تو ڈی ایچ اے میں آگے 3 کوٹھیاں ہیں، 4تھی کوٹھی کا بھی وہ سوچ رہا ہے. جس نعت خاں کو تم 60,000 دے رہے ہو. آئی حدیثوں میں جس کی خبر وہی زمانہ تو آ رہا. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ممبر کا تقاضا ہے کہ ہم اس چیز کی بھی اصلاح کریں، ہم اس چیز کو بھی بیان کریں. ہاں جی، نعت خاں سبحان اللہ جو حضور کے عاشق ہیں اور وکھرے نظر آمدین.
آپ اجارہ کرتے ہیں، میں اس اجارے کے بھی خلاف نہیں ہوں، آپ اجارہ کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے اجارہ بھی کریں اور گزارہ بھی کریں۔ تمہارا تو مدرسے کا گزارہ نہیں ہو رہا، ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو اس لیے اب بعض بیچارے نعت خواں تھوڑے ناراض ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں میں نے آپ کو تو کچھ کہا ہی نہیں، آپ کو کچھ کہا ہے میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، ہاں جی، اللہ اکبر۔ میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں، ہاں جی، یہ ریٹ جڑے زیادہ بڑے نا ساڈی وجہ نال ہی بڑے نا، آوے ہی آوے آوے ہی آوے آوے آوے، جڑی شے مہنگی ہو جائے خریدنا چھڈو، تو جس لئے خریدنا چھڈو گے ریٹ ہے جی، اور بندہ کہے گا میں چینی خریدنی ہے، تو چینی نہیں، چینی دا متبادل لے لو، چینی دا ریٹ تھلے آ جائے گا، ہے جی۔ تو آپ اپنی ترجیح بنیادوں پر مدارس کو جو ہے وہ پروموٹ کریں، علماء کو پروموٹ کریں۔ اب بعض دفعہ ہمارا نا اصل میں وسوسے میں پیدا، ویسی صاحب تو اپنی برادری دی گل کر رہے ہیں، او بھئی ہم اپنی برادری کی بات نہیں کر رہے، ہم حضور کی برادری کی بات کر رہے ہیں، ہے جی، اللہ اکبر۔ نہیں ویسے ایک بات سنو، دیانتداری کی بات ہے، ایک محفل جہاں ہوتی ہے، ایک نعت خواں 60,000 والا آتا ہے جی، 60,000 والا آتا ہے، تو عالم کو 60 کی بجائے 61 دینا چاہیے کہ نہیں؟ چلو 1,000 ہی زیادہ دے دیو، کیوں جی لاما صاحب، چلو زیادہ 500 ہی زیادہ دے دیو، 60,500 کر دیو، اس کو مذاق نہ سمجھیں، ہمارے رویے دین سے دور کر رہے ہیں لوگ، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس انداز میں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان چیزوں کو سمجھیں، اپنے رب پہ بھروسہ، اپنے رب پہ یقین، اپنے رب پہ، اللہ اکبر۔ اگر آپ کی ماشاءاللہ کوئی دعا پوری نہیں ہو رہی، میں پھر اس طرف آ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، گفتگو کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لیں، 90 سال مانگتے رہے، 90 سال مانگتے رہے، اور 90 سال کے بعد، اچھا ویسے ایک اور بات، جو چلو ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیہ، جب کعبے کی تعمیر کر لی تو دعا کون سی مانگی؟ کون سی دعا مانگی؟ یعنی یا اللہ اپنا محبوب دے دے، ہم میں رسول نازل کر، تو رسول آئے کب؟ کتنے 100 سال کے بعد؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے کتنے 100 سال بعد حضور تشریف لائے؟ دعا کب ہوئی تھی؟ پتہ چلا دعائیں کرتے رہو، پوری ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر۔ اور یہاں میں ایک اور اشارہ کرنے لگا ہوں، رب کے خلیل نے جب کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں کھڑی کی، بنایا اور پھر دعا کی، پتہ چلا نیک کام کرنے کے بعد دعائیں کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات بھی یہاں سے ثابت ہوئی کہ جب رب کا گھر بنایا نا تو محبوب پاک کو مانگا، حضور کا ذکر کیا، پتہ چلا مسجدوں میں رسول اللہ کا ذکر کرنا بدعت نہیں، ابراہیم کی سنت۔ کعبۃ اللہ شریف میں ربنا وابعث فیہم، اللہ اکبر۔ اچھا حدیث شریف میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، قیامت کے دن نا بندہ دیکھے گا کہ یہ پہاڑ ہے، تو کہے گا یہ بڑا کوئی خوش قسمت بندہ ہے جس کی یہ نیکیاں، اوئے ہوئے ہوئے، اے بندہ گزردہ پہ آوے تو کوٹھی تے نظر پہ جائے، یار یہ بندہ ہی ہے جنہیں کوٹھی بنائی ہے، تو نیکیوں کی طرف جب جائے گی نا نظر، یار یہ بڑا کوئی خوش قسمت بندہ ہے جس کی یہ نیکیاں ہیں،
تو آواز رحمت آئے گی یہ تیری ہیں یا اللہ میری ہیں؟ فرمایا ہاں۔ یا اللہ میں نے تو نہیں کی؟ فرمایا یہ تیری وہ دعائیں ہم نے آج اجر کی صورت میں رکھ دی ہیں جو دنیا میں قبول دیں گی۔ سمجھ آئیے؟ دعائیں مانگتے رہو، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین۔ بس بات کے اختتام میں آپ سے یہی عرض کروں گا، آپ نا نماز کے بعد خصوصی دعا میں وقت دیا کرو، مصلی پہ بھی کچھ وقت دیا کرو، جمعہ کے بعد بھی نا صلاۃ و سلام پڑھا کرو، پڑھ کے بھی کچھ دیر مسجد میں رہا کرو، ہاں بیٹھ جایا کرو، دروشی پڑھ لیا کرو۔ ہاں جی، آج کل بہت جلدی پڑھی ہوتی ہے لوگوں کو، امام صاحب سلام ابھی دوسری طرف نہیں پھیرتے، کچھ بندے دروازے پر، ہاں جی سلام پھیر کے ابھی منہ نہیں پھیرا ہوتا تو بندوں نے رخ پھیرا ہی ہوتا ہے۔ بڑی جلدی ہے، اللہ جلدی ہے جلدی ہے جلدی ہے۔ اچھا جلدی تو انجو بھی نہیں مکنے، ہاں جی جلدی کرو، برادری نے روٹی دینی ہے، لوگاں دور دور جانا ہے، جلدی کرو۔ اللہ آپ کو برکتیں دے اور آپ کے لیے خیر آپ کا مقدر فرمائے۔ بہت ماشاءاللہ لطف حاصل ہوا آج کی اس نشست میں، اور بڑی روحانی تسکین مجھے بھی نصیب ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کی کوششوں کو، کاوشوں کو، سب علماء کی خدمات کو، مسجد کی انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور برکت کثیر نصیب فرمائے۔ یار میرا دل کرتا ہے اتنی روحانی نشست ہے، تھوڑا سا ذکر نہ کر لیں؟ ہاں جی شیطان کو تنگ کریں، اس سے جنگ کریں، آنکھیں بند کریں اور منہ سے بولیں اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں.